اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اقبال نے کہا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ حیران کن طور پر جب بھی اس وسیع و عریض کائنات پر غور کریں کہ جس طرح سے نیلا آسمان چادر کی طرح ہمارے سر پہ پھیلا ہے اور کس طرح سے ہمارے پیروں تلے ہموار زمین بچھی ہوئی ہے، صاف ہوا، مقررہ وقت پر نکلتا ہوا سورج اور اس کے غروب ہونے پر اسی روٹین سے نکلتا ہوا چاند، دن اور رات کا ایک مسلسل آنے اور جانے کا نظام ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا ہے، یہ سب کیسے معرض وجود میں آیا اور اس کائنات کے بننے سے پہلے کیا تھا؟ ایک صحابی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ بھی نہ تھا اللہ کے سوا۔ پھر کائنات کی ابتدا اللہ نے پانی پر اپنا عرش بنا کر کی، پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم اور اس کے دیے ہوئے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یمن سے آنے والے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر قلم کو پیدا کیا اور اس نے اللہ کے کن کہنے پر اور اس کے دیے ہوئے علم سے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا۔ اس کی ترتیب روایات سے جو ملتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ نے اتوار کو اس پر پہاڑ بنائے، جیسے اس پر کیل ٹھونک کر اس کو سہارا دیا، اس سے زمین ساکت ہو گئی اور اس کی کپکپاہٹ ختم ہو گئی۔ سوموار کے دن اس پر اللہ نے درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن اللہ نے نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن زمین پر چوپائے بنائے اور اسے زمین پر پھیلا دیا، اور جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی آسائشوں کی تمام اشیاء پیدا فرما دی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کہنے پر معرض وجود میں آیا۔ اگر ہم اسی کریشن آف دا ورلڈ کو سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں اگر ایکسپلین کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے نیوٹن نے، جو کہ بابائے فزکس تھے، اس کے دور میں جو اس نے تصورات اور جو تھیوریاں پیش کیں، ان کے بنا پر جو کریشن آف دا ورلڈ، کریشن آف دا یونیورس کی جو اس نے تصورات دیے، اس کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ مادہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی کائنات کبھی ختم ہوگی۔ لیکن آئنسٹائن کے دور میں، چونکہ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ آئنسٹائن کا دور ہے، یہ بھی ایک عظیم بابائے فزکس ہیں، اس کے دور میں ایک عظیم انقلاب آیا اور اس نے جو تھیوری پیش کی یونیورس کے کریشن کے متعلق، جو اس نے تھیوری پیش کی جس کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا، اس تھیوری کے مطابق اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، سٹارٹ آف دا یونیورس ہے اور اس کو ختم بھی ہونا ہے، اور اس کی اس تھیوری پر تقریباً تمام بابائے فزکس کا اتباع ہے، اور اس کے مطابق کائنات بنی ہے، اس کا آغاز ہوا ہے اور اس کو ختم بھی ہونا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ الی اجل مسمی، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کر بنایا ہے، یہ سب کچھ جو میرے رب کے کن فیکون کے محتاج ہیں، کائنات کا بن جانا اور پھر اس کا ختم ہونا بھی اللہ کے کن کے محتاج ہیں۔ انسانیت کی ابتدا آدم علیہ السلام کو بنانا، اس میں روح پھونکنا، اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا، پھر اس کے بعد جنت میں جانا، جنت سے نکلنا، شیطان کا بہکاوا، شیطان اور آدم علیہ السلام کی دشمنی، اور قیامت تک کے لیے انسانوں میں جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں بنت حسین اسلامک ورلڈ۔